بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کی. اب ان لوگوں کا جنہوں نے چاگی پہاڑ کا ماڈل جو ایک ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے اور ایک قومی یکجہتی کا ایک نشان بھی ہے، جب اس کو آگ لگائی تو کس ذہن سے آگ لگائی؟ جن شہداء کے یادگاروں کو آگ لگائی گئی، مسمار کیا گیا، مجسموں کو مسمار کیا گیا، وہ کس سوچ کے تحت کیا گیا؟ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ کیا کسی سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. معاملہ اس ذہنیت کا ہے جس کے تحت 9 مئی کے واقعات کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹریولائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی کورٹ میں ایک صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد ٹھٹھا لگاتے ہوئے کہا کہ شکر ہے 9 مئی ہو گیا ہے، ہمارے سے توجہ ہٹ جائے گی. یہ الفاظ تھے جو کمرہ عدالت میں ادا کیے گئے. آپ غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں کہ ایک طرف آپ کی دفاعی تنصیبات پر حملے ہیں، آپ کے دفاعی ادارے پر حملے ہیں، ریڈیو پاکستان پر حملہ ہے، سرکاری املاک کو نقصان ہے، بے شمار پولیس والے زخمی ہوئے، ڈی آئی جی آپریشن لاہور کی آنکھ تقریباً ضائع ہوئی. تو یہ 9 مئی ایک سوچ کے تحت یہ واقعات 9 مئی کے کیے گئے تھے. اب ان لوگوں کا جو سنگین جرائم میں ملوث تھے، اگر ملٹری کورٹ کے ذریعے ٹرائل نہیں کیا جانا تو پھر کس کورٹ کے ذریعے ٹرائل کیا جانا ہے؟ اور کیا کل کو خدا نہ خواستہ کسی دشمن ملک کا کوئی جاسوس آ کے کسی بھی حساس عمارت کو یا کسی بھی دفاعی ادارے کی عمارت پر حملہ آور ہوتا ہے تو کیا اس کو بھی یہ حقوق دیے جائیں گے جو یہ 9 مئی کے ملزمان کو دیے جانے کا ایک امکان ہے اور یا تاثر دیا جا رہا ہے؟ 9 مئی ملک کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہے اور اس کے لیے حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی. یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حکومت نے کوئی نئی قانون سازی نہیں کی، کوئی نیا ایکٹ نہیں بنایا گیا، کوئی نیا قانون جو ہے وہ معرض وجود میں نہیں آیا. آپ کا جو آرمی ایکٹ ہے 1958 کا یا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، یہ 2 قوانین ہیں جس کے تحت یہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو رہے ہیں. اور ملٹری کورٹ کوئی کسی اور ملک کا ملٹری کورٹ نہیں ہے. پاکستان میں جو ملٹری کورٹس ہیں اس کے اندر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنی مرضی کا وکیل کریں. آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف 3 جگہ اپیلیں کر سکتے ہیں. ایک اپیل چیف آف آرمی سٹاف کو کر سکتے ہیں، ایک اپیل ہائی کورٹ کو کر سکتے ہیں، ایک اپیل سپریم کورٹ کو کر سکتے ہیں. تو ملٹری کورٹ کے مقدمات میں آپ کے پاس 3 رائٹس آف اپیل ہیں کہ 3 جگہ اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی جا سکتی ہیں. وکیل آپ مرضی کا کرتے ہیں. خوف کس بات کا ہے؟ میں اس بات پہ مجھے تعجب ہے کہ بشیر اسلم یا بوٹا اپنی درخواست لے کے جب اس عمارت میں آتے ہیں تو کئی مہینے ان کا مقدمہ نہیں سنا جاتا، مگر ادھر ایک ملٹری کورٹ کے حوالے سے درخواست دائر ہوتی ہے، شام کو نمبر لگتا ہے، صبح سبات کے لیے مقرر ہو جاتی ہے. میں اس کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ کس طرح لگتی ہے، سب کو معلوم ہے کس طرح لگتی ہے. ابھی بھی ان ملزمان کو جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں ان کے لیے ایک سافٹ کارنر پایا جا رہا ہے. ان کو ریلیف دینے کے حوالے سے چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، تاثر دیا جا رہا ہے. کیا ملک میں باقی کیسز ختم ہو گئے ہیں کہ 9 مئی کے ملزمان کے حوالے سے ملٹری کورٹ کا آپ نے یہ کیس لگا دیا؟ اور اس میں اتنی اجرت والی کیا بات تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے اس کی سماعت چل رہی ہے. عید کی چھٹیاں آگے، مگر تیزی اتنی ہے کہ آج جمعے والے دن بھی جبکہ سرکاری دفاتر بند ہو جاتے ہیں، باقی عدالتیں بند ہو جاتی ہیں، ابھی بھی یہ کیس چل رہا ہے جس طرح کہ اس کے علاوہ اور ملک میں کوئی قومی نوعیت کا، قومی اہمیت کا کیس ہی اور کوئی نہیں ہے. تو
تو اس میں کیا عجلت ہے, کیا جلد بازی ہے, کیا اہمیت ہے اس کیس کی؟ یا تو آپ پارلیمان کو کہہ دیں کہ آرمی ایکٹ 1958 کو ریپیل کر دے, یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کو ریپیل کر دے, یا تو پارلیمان کو کہہ دیں کہ کلبھوشن کے حوالے سے بھی نرمی اختیار کی جائے, جس طرح 9 مئی کے ملزمان کو ایک تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ 9 مئی کے ملزمان تو ان کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے. جن پر دہشت گردی کے مقدمات بنتے ہیں وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلائے جائیں گے, مگر جنہوں نے حساس عمارتوں پر حملے کیے ہیں, جنہوں نے دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں, ان کا ملٹری کورٹ میں کیوں ٹرائل نہ چلایا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اور سارا سسٹم مفلوج کر کے پھر یہ عدالت لگائی گئی ہے, اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا یہ تعصب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا یہ سہولت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ دفاعی تنصیبات پہ حملے کریں, آپ ملک کے وقار کو مجروح کریں, آپ حساس عمارتوں پر حملے کریں, آپ کو ملٹری کوڈ کے تحت ٹرائی نہیں کیا جائے گا؟ یہ میسج ہوتا ہے لوور جوڈیشری کے لیے. کیا جرت ہے کسی سیشن جج صاحب کی یا کسی انسداد دہشت گردی کے عدالت کے جج صاحب کی کہ سپریم کورٹ 9 مئی کے واقعات کا نوٹس لے, عجلت میں اس پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کرے اور ایک تاثر دے کہ یہ ٹرائلز نہیں چلنے چاہیے؟ تو کیا جرت ہے کسی لوور جوڈیشری کے جج کی کہ وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے؟ اب کیونکہ ریٹائرمنٹ قریب ہے, نیا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا, اب جاتے جاتے لاڈلے کو کسی نہ قسم کا ریلیف دینا مقصود ہے. 9 مئی کو چھوٹا کر کے دکھانا, اس کی اہمیت میں کمی لانا اور اس کو معمول کا واقعہ بتانا, یہ مقصود ہے. اس کے علاوہ اور کوئی منطق نہیں ہے, اور اس اجرت کی بھی کوئی منطق نہیں ہے. جو ملزمان ہیں زیر حراست ہیں, جو مقدمات ہیں وہ چل رہے ہیں, اتنی تیزی کس بات کی ہے, اتنی اجرت کس بات کی ہے؟ کیا یہ سماعت دوبارہ ہونی چاہیے تھی جمعے کے بعد؟ کیا یہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہونی چاہیے تھی؟ اور بڑے مسائل ہیں, اٹھا کے دیکھیں, ہزاروں کیسز التوا کا شکار ہے, مگر کیونکہ وہ عام شہریوں کے کیسز ہیں اور ان میں عمران نیازی پٹیشنر نہیں ہے یا عمران نیازی کا ان واقعات سے تعلق نہیں ہے, اس لیے وہ ادھر اندر الماریوں کی خاک چھان رہے ہیں. وہ فائلیں گرد آلود پڑی ہیں, اس کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں ہے. میرا تو دل کرتا ہے ان فائلوں پہ عمران نیازی لکھ دوں تاکہ کسی عام شہری کی بھی یہاں پہ سماعت ہو جائے. یہ سمجھ سے باہر ہے. اور میں اس سٹیٹمنٹ کی بھی, دیکھیے, ایز اے پاکستانی ہم مذمت کرتے ہیں کہ کہا گیا کہ 9 مئی ہو گیا ہے, اچھا ہوا, ہا ہا ہا, یہ تو بڑا اچھا ہو گیا, یہ ہمارے سے توجہ ہٹ جائے گی. یعنی آپ قومی سلامتی کو اہم ہی نہیں سمجھتے. کل کو کوئی باہر کا جاسوس یا دشمن ملک کوئی کاروائی کرے تب بھی آپ کا یہی رویہ ہوگا. یہ بالکل نامناسب ہے. اور یہ 9 مئی کے واقعات کو معمول کے واقعات بنانا, اس کی اہمیت میں کمی لانے کی کوشش کرنا, ملزمان کو تحفظ دینے کے مترادف ہے. اور یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی ملٹری کورٹس ہیں. یہ ملٹری کورٹس پاکستان کی اسمبلی کے ایک بنائے ہوئے قانون کے تحت معرض وجود میں آئی ہیں. 1958 کا یہ قانون ہے. آفیشل سیکرٹس ایکٹ اپنی جگہ ایک قانون موجود ہے. تو اب بحث کس بات کی ہے, مباحثہ کس بات کا ہے؟ پہلے ہی بینچ متنازع ہو چکا. قاضی فائزیسا صاحب اس بینچ کو غیر قانونی, غیر آئینی ڈکلیئر کر چکے ہیں, انکمنگ چیف جسٹس. اور یہ اب بینچ کی حیثیت کیا ہے, یہ بھی ایک سوال ہے. بینچ کی حیثیت پہ سوالات اٹھ چکے, مگر 9 مئی کے واقعات پہ کوئی سوالات نہیں اٹھے ہیں. اگر اس کو ٹیکنیکلٹیز پہ, تکنیکی بنیادوں پہ الجھایا جائے گا اور 9 مئی کے واقعات کو اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ قوم معاف نہیں کرے گی. جا کے پوچھیں کیپٹن کرنل شیر خان کے بھائی سے کہ ان پہ کیا گزری جب کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو مسمار کیا گیا. پوچھیں
ان شہداء کی فیملی سے پوچھیں جن کی یادگاروں کو پتھر مار مار کے توڑا گیا، پوچھیں جا کے ان سے جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے، اور آپ یہاں پہ عدالت لگائے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے شہداء کے مجسمے مسمار کیے، جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی۔ یہ ملک، اس کی قومی سلامتی مقدم ہے، آپ نہیں ہیں۔ اس ملک نے تا قیامت قائم رہنا ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، جن کے خاندان آج بھی سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اندر، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جتنے ملوث ملزمان ہیں، جن کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل چلنا ہوگا چلے گا، جن کا دہشت گردی کے کورٹ میں ٹرائل چلنا ہوگا چلے گا، مگر یہ جو ایک کوشش کی جا رہی ہے عمران نیازی کو سیاسی طور پہ زندہ کرنے کی، یہ سب کے سامنے ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ بینچ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اٹارنی جنرل سے بینچ نے یہ پوچھا کہ آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اٹارنی جنرل نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جب وفاق کا نمائندہ اعتراض نہیں کر رہا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ ہے، اس کو غیر قانونی طور پہ کالعدم قرار دیا گیا معارضے وجود میں آنے سے پہلے۔ ایک بچہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا، آپ اس کی پیدائش کو روک دیں، آپ کے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اٹارنی جنرل بیچارہ کیا کرے؟ اس نے تو یہی کہنا ہے نا کہ جب ہم یہ کیس سنیں گے، پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کو اڑا دیا، ریویو آف ججمنٹ فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کیا ہوا ہے، پارلیمان کو آپ چلنے نہیں دیتے، قانون سازی اب اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، تو اس کے بعد بتائیں نا اٹارنی جنرل کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ اٹارنی نے خود کہا کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم ریویو کر رہے ہیں، آپ دوبارہ کر رہے ہیں۔ آج آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت نے ایسا، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں جو ریویو بھی کرنا ہے نا، وہ ڈیٹا ریکوائرڈ ہے نا، اس پہ ٹائم چاہیے وہ ڈیٹا سبمٹ کرنے کے لیے۔ ہمیں 2-4 ہفتے تو چاہیے ہوں گے نا کہ وہ کاغذ عدالت کے سامنے رکھے جائیں۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قومی سلامتی کے معاملے پہ عدالتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ 9 مئی کے واقعے کو ایک بہانہ بنا کے عمران نیازی کو نئی سیاسی زندگی دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جماعت کے رہنما اعتزاز احسن اپنا لطیف کھوسا صاحب، وہ یہاں پر پٹیشنر ہیں۔ کس کے رہنمائیں؟ پیپلز پارٹی کے۔ میری اطلاع کے مطابق میرے لیے دونوں قابل احترام ہیں، ان کی رکنیت ہاں کریں۔ وہ اتنے بڑے وکیل بھی ہیں لائر موومنٹ کے، جب نواز شریف صاحب وہاں پہ لانگ مارچ لے کر آئے ہم بھی شریک اس وقت بھی وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، آج وہ اس کے پٹیشنر ہیں۔ آپ کیسے اس کو انسانی حقوق کے معاملے سے علیحدہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انسانی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ATC موجود ہے، انسانی حقوق کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ایک انسانی حقوق کی پامالی مجھے بتا دیں، وائلیشن مجھے بتا دیں کہاں پہ ہوئی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر یہ تمام بلڈنگز کو پھر میرا خیال ہے اجازت دے دیں۔ اس کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ ٹاک شو نہ کریں، آپ نے سوال کر لیا نا، کوئی نہیں وہ ٹاک شو کرنا چاہتے ہیں، میں علیحدہ کر دوں گا۔ میری عرض سن لینا۔ 35 پریس کانفرنس ہم نے اٹینڈ کیا، 35 اور 35 رہنما جو ہے وہ استحکام پاکستان۔ اجازت ہے۔ ایسا کوئی ایک رہنما جو کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھا، ایسا کوئی رہنما جس نے ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی، ایسا کوئی رہنما جس نے کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کو جلایا، ایسا کوئی رہنما جس نے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، ایک کی پریس کانفرنس مجھے دکھا دیں، میں آپ سے معافی مانگ کے گھر چلا جاؤں گا۔ براد راز کی آپ مجھے ویڈیو دکھا دیں کہ وہ کہاں جناح ہاؤس کے اندر تھا۔ جناح ہاؤس کے اندر جو لوگ موجود تھے، آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے، سب کی ویڈیوز موجود ہیں۔ فیصلے کو تسلیم کریں کہ اگر فیصلہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ ملٹری کورٹ کے میں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اگر کوئی فیصلہ اس طرح آتا ہے حکومت اس پر عمل درآمد کروائے؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر سب کو اجازت دے دیں کہ وہ جہاں مرضی آگ لگائے، جہاں مرضی جو ہے وہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرے۔ بتا دینا کہ 1958 کا جو ملٹری ایکٹ ہے غلط ہے، ختم کر دیں۔ قانون سازی کا اختیار پہلے آپ نے لے لیا اپنے ہاتھ میں، بینچز غیر قانونی بنا رہے ہیں، پھر اس کو ختم کر دیں، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کو ختم کر دیں، کلبھوشن کے حوالے سے بھی ججمنٹ دے دیں، اور جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرے۔ 9 مئی کا دن نہ قوم کو بھولنے دیں گے، نہ قوم بھولے گی۔ اور یہ جو آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں انسانی حقوق کی پامالی کی، میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کوئی کسی کے انسانی حقوق کو پامال نہیں کیا گیا۔ آپ جتنے ملزمان ہیں باقاعدہ نادرا سے آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے، سب کے چہرے، سب کے ایڈریس، سب کے تمام معاملات موجود ہیں۔ اب معاملہ کیا ہے؟ ہمیں کہا گیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، یہ بین الاقوامی سازش کے تحت معارضے وجود میں آئی ہے،
اب انہی ممالک سے مدد طلب کی جا رہی ہے جن کو کہا گیا تھا، جنہوں نے ہماری حکومت یعنی جنہوں نے ہماری حکومت بنائی اور عمران خان کی گرائی، اب ان کو کہہ رہا ہے کہ انسانی حقوق کی پامالی ہو گئی۔ مجھے بتا دیں کیپٹل ہل کے اٹیک پہ کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں، کتنے لوگوں کو جیل بھیجا گیا، آپ دیکھ لیں۔ یعنی وہاں کیپٹل ہل پہ اٹیک ہو، وہاں پہ تو آوازیں نہیں اٹھی انسانی حقوق کی۔ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو دو چار لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مٹھی بھر شر پسند، وہ اس کو انسانی حقوق کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جیل گیا، انہوں نے کہا کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ جیل میں جو لوگ موجود ہیں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اس کو اعتزاز احسن صاحب کو اور لطیف کھوسہ صاحب کو، کیونکہ ان کی سیاسی اہمیت پیپلز پارٹی میں ختم ہو چکی ہے، ان کو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو زندہ کیا جائے اور عمران خان کو ریلیف دلوایا جائے۔ یہ بتائیے گا، آپ جمہوری لوگ ہیں، آپ ملٹری کورٹس کو کیوں فیور کر رہے ہیں؟ ان کے بالکل نہیں کر رہے۔ دوسری بات سر یہ بتائیے گا کہ جب تحریک انصاف کہتی ہے کہ انکوائری کمیشن بنایا جائے، یہ اہم تفصیلات تک لوگ پہنچ کہتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کمیشن کیوں نہیں بنا رہے؟ پہلی بات یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو۔ ملٹری کورٹ میں صرف ان لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر توڑ پھوڑ میں موجود تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ فار آل پریکٹیکل پرپسز کور کمانڈر ہاؤس ایک آپ کی چوکی کنسیڈر ہوتی ہے، دفاعی چوکی، جس پہ حملہ کرنا کدھر ٹرائی کیا جائے اور کیوں کیا جائے، یہ بالکل کوئی غیر جمہوری سوچ نہیں ہے۔ جب 3 رائٹ آف اپیل موجود ہیں آپ کے پاس، رائٹ آف اپیل کے باوجود آپ کے پاس یہ بھی حق موجود ہے کہ آپ وکیل جو مرضی کرے، اوپن ٹرائل کنڈکٹ ہو سکتا ہے، تو اس میں مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا سوال آپ سے کیا تھا؟ میرا گھر لاہور کینٹ میں ہے، کور کمانڈر ہاؤس کے نزدیک ہے۔ جس طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہم سب کو سلامت رکھے۔ علی ناصر رضوی سے پوچھیں جب اس کی آنکھ کے اندر چھڑی ماری گئی تھی تو کیا حال ہوا تھا۔ پوچھیں کہ جب ایس پی کینٹ کی گاڑی کو نظر آتش کیا گیا، پوچھیں کہ جب 150 سپاہی کو وہاں پہ زخمی کیا گیا ہے، تب تو ڈنڈے کیل اور گولیاں لے کے یہ جا رہے تھے۔ تو ہم بتا سکتا ہوں کے اندر مت آؤ، کالے شلوار قمیض میں ملبوس۔ تو دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات پہ سوال اٹھانا، اس معاملے کو جس طرف آپ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ یہ محافظ کہاں تھے، محافظ کو جب ڈنڈے پڑ رہے تھے اور یہی وہاں پہ گولی چلی ہوتی تو آپ نے 9 مئی ملک کی تاریخ کا سیاہ دن ہے، اس کے پیچھے چھپی ذہنیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ملٹری کورٹس کے فیصلے پر 3 اپیلیں دائر کی جا سکتی ہیں اور اپنی مرضی کا وکیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی کے ملزمان